ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب توجہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف رمضان المبارک کے مہینے تک محدود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف اور صرف پہلے عشرے تک محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورا سال ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ سے ایسا جرم سرزد ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ نہ مجھے زمین قبول کرے گی نہ مجھے آسمان قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلا تو صحیح نوجوان، کیا گناہ تجھ سے ہوا، کیا جرم تجھ سے سرزد ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ایک کفن چور تھا، میں لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا، ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، میں اس کا کفن چرانے کے لیے اس کی قبر کی پڑتال میں گیا، میں نے جب قبر کھودی تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہ صرف اس نوجوان لڑکی کا کفن چرایا بلکہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری بھی کر دی، میں نے اس کے ساتھ اپنا منہ بھی کالا کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب میں وہ یہ گناہ کر کے، یہ نافرمانی کر کے، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے واپس جانے لگا تو ایک آواز آئی اور لگ رہا تھا کہ وہی لڑکی مجھے یہ آواز لگا رہی ہے کہ او ظالم شخص، تو نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، تو نے مجھے پلیت کر دیا ہے، میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپاکی کی حالت کے اندر اٹھوں گی، ظالم تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ، جب بھی یہ الفاظ میرے کانوں کے اندر پڑتے ہیں، یا رسول اللہ، جب اس لڑکی کی یہ صدا میرے کانوں کے اندر پڑتی ہے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اس گناہ اور جرم کی وجہ سے نہ آسمان مجھے قبول کرے گا نہ زمین مجھے قبول کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کا اظہار فرما دیا، حالانکہ آقا علیہ السلام رحمت دو عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن انسانی فطرت اور طبیعت اور مزاج کے مطابق غصہ آنا یہ فطری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ بھی دیا، کہا کہ ظالم، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک مردے کے ساتھ، ایک مردہ لاش کے ساتھ، ایک نوجوان لڑکی اور اس کی مردہ لاش کے ساتھ تو نے ایسا کام کیا، تو نے بہت بڑا ظلم کیا۔ وہ نوجوان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا، ویرانیوں کے اندر پہنچا، جنگلات میں پہنچ گیا، بے آب و گیا وادی کے اندر پہنچ گیا اور پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آوزاری کرنے لگا، سجدے پہ سجدے کرنے لگا، اپنی جبی نیاز کو زمین کے اوپر رگڑ رگڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس جرم کی معافی اور مغفرت طلب کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جا جبرائیل، جا کے میرے پیغمبر کے سامنے چند ایک سوالات رکھ۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ان کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ ان بندوں کو اور میرے اس بندے کو جو تیرے سامنے آیا تھا، تیری بارگاہ نبوت میں آیا تھا، ان بندوں کا خالق کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ربا، تو یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو ہی نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا سوال بذریعہ جبرائیل پوچھا کہ یار اے میرے حبیب، یہ بتلا کہ ان بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، ان بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ربا، آپ ہی گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، آپ ہی گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں،
آپ کے پاس ہی اختیار ہے اپنے بندوں کی گناہوں کی مغفرت کرنے کا، اس لیے ربا آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرا وہ بندہ جو تیرے سامنے آیا، تیری بارگاہ نبوت میں آیا، مایوس ہو کر تجھ سے چلا گیا، اس نے میرے سامنے ایسی الہا زاری کی، وہ میرے سامنے ایسا گڑ گڑایا، اس نے میرے سامنے ندامت کے ایسے آنسو بہائے کہ میں نے اس کے نہ صرف اس جرم کو، جس جرم کو اس نے تیرے سامنے نقل کیا، اس جرم کو معاف کیا، بلکہ میں نے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور اس صحابی کو بلا کر کہا کہ جا ایک ویرانے کے اندر، ایک جنگل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایک بندہ اپنے اس جرم اور اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کر رہا ہے، وہ الہا زاری کر رہا ہے، اس کو جا کر خوشخبری سنا دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔